مرد حق و باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے اور اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں اور جانثاروں کو راہ حق میں قربان کر دینے والے امام پہاڑ کی طرح جمی ہوئی فوج کے سامنے شیر کی طرح ڈٹ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، اے لوگو، تم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اسی رسول کا ارشاد ہے کہ جس نے حسن و حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ اے یزیدیو، اللہ سے ڈرو اور میری دشمنی سے باز آ جاؤ۔ اگر واقعی خدائے رسول پر ایمان رکھتے ہو تو سوچو کہ اللہ کو کیا جواب دو گے، رسول خدا کو کیا جواب دو گے۔ اپنے رسول کے لاڈلوں کا گھر اجاڑنے والوں، اپنے انجام پر نظر رکھو۔ بے وفاؤ، تم نے مجھے خطوط اور قاصد بھیج کر بلایا اور کہا ہماری رہنمائی فرمائیں اور ہمیں شریعت سنت رسول پر عامل بنائیں، ورنہ ہم خدا کے حضور آپ کا دامن پکڑ کر شکایت کریں گے۔ اس لیے میں چلا آیا، اور جب میں یہاں آیا تو تم لوگوں نے مظالم کی انتہا کر دی، میرے ساتھ اتنا برا سلوک کیا۔ تم نے میرے بیٹوں، بھائیوں اور بھتیجوں کو کھا کے خون میں تڑپایا، میری رفقہ کو شہید کیا اور اب میرے خون کے پیاسے ہو۔ اے یزیدیو، سوچو کہ میں کون ہوں، کس کا نواسا ہوں، میرے والد گرامی اور والدہ صاحبہ کون تھی۔ اے یزیدیو، اب بھی وقت ہے، شرم سے کام لو اور میرے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہ کرو، اپنی آخرت کو برباد نہ کرو۔ اتنے میں یزیدی لشکر سے شور اٹھا اور کسی نے کہا، اے حسین، ہم کچھ نہیں سننا چاہتے، آپ کے لیے سیدھا راستہ یہ ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیجئے یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام حسین نے فرمایا، اے بدبختو، مجھے خوب معلوم ہے تمہارے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے اور تمہاری غیرت ایمانی مردہ ہو چکی ہے۔ اے یزیدیو، میں نے یہ تقریر صرف اہتمام حجت کے لیے کی تاکہ کل تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نے حق اور امام برحق کو نہیں پہچانا۔ الحمدللہ، میں نے تمہارا یہ عرض ختم کر دیا۔ اب رہا یزید کی بیعت کا سوال، تو یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں فاسق فاجر کے سامنے سر جھکاؤں۔